میرے دوستو، آج کی مجلس میں میرا بیان کرنے کا مقصد اور ارادہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی، آپ کو معلوم ہوا تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، آپ پر غم سوار ہو گیا اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے میدان کربلا میں جانا ہے۔ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب سمجھایا کہ آپ وہاں نہ جائیے، وہاں پر کوفہ کے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے ابا جان حیدر کرار علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا تھا، وہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں پر جانا ہے، میں نے وہاں پر جانے کا ارادہ کر لیا اور ان سے بات بھی کر لی، میں اپنے بات سے مکر نہیں سکتا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا پہنچے، وہاں جا کر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد جنگ کا اعلان ہوا اور دشمن اسلام نے یہ کہا کہ حسین تم اپنی طرف سے ایک ایک آدمی بھیجتے رہو۔ میرے دوستو، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت میں صرف 150 آدمی تھے، جن میں کچھ عورتیں بھی تھی، کچھ بچے بھی تھے اور کچھ مرد تھے۔ لیکن جو ان کے سامنے والی جماعت تھی ان میں 1,20,000 کی جماعت تھی۔ میرے دوستو، یہ کیسا مقابلہ ہے؟ ایک طرف تو کل 150 کی جماعت ہے اور ایک طرف 1,20,000 لشکر کی جماعت ہے۔ میرے دوستو، چنانچہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک آدمی کا نام پکڑ پکڑ کر بلاتے رہے اور ان کو بھیجتے رہے، اور وہ ایک ساتھ 1,20,000 آدمی اس ایک آدمی پر ٹوٹ پڑتے تھے اور سیکنڈوں میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تھے۔ میرے دوستو، وہ وقت بھی آیا جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لخت جگر بڑے صاحبزادے علی اکبر کو بھیجنا پڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو آواز دی، کہ بیٹے علی اکبر تم یہاں آؤ اور جا کر کے تم لڑو۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان کے بلانے پر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے ابا کے پاس آئے، ماتھے کو چوما، پیار کیا اور کہا کہ ابا جان شاید یہ ہماری دنیا میں آخری ملاقات ہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہو یا نہ ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں بیٹا، مجھے بھی لگتا ہے ہماری دنیا میں یہ آخری ملاقات ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میرے نانا کے حوض کوثر پر ہم انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔ یہ کہہ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو جنگ کے میدان میں بھیج دیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں داخل ہوئے، لڑنا شروع کیا۔ کچھ ہی سیکنڈوں میں حضرت علی اکبر کے 4 ٹکڑے کر کے ان دشمن اسلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھینک دیا۔ میرے دوست، ذرا سوچنے کا مقام ہے اس باپ کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ان ٹکڑوں کو ہاتھ میں لے کر رو ہی رہے تھے کہ اچانک خیمے کی طرف سے آواز آئی، حسین! حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سینے سے لگایا اور اٹھا کر کے لوگوں کے سامنے لایا اور ان سے کہا کہ اے لوگوں، مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، میرا چھوٹا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، مجھے اس کے لیے تھوڑا پانی دے دو، میں اپنے لیے نہیں مانگتا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، میری شریعت سے ہے، اس بچے سے کیا دشمنی ہے، تم اسے پانی دے دو۔ ابھی یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان دشمنان اسلام سے کر ہی رہے تھے کہ کسی دشمن نے آگے سے تیر مار دیا
اور حضرت علی اصغر کے سر کے آر پار ہو گیا اور وہ چھوٹا سا معصوم سا ننھا سا منا سا بچہ اپنے ابا جان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہی شہادت پا لی۔ میرے دوستو، کیا گزرتے ہوں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اس وقت؟ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بیٹوں سے محبت نہیں تھی؟ میرے دوستو، ہر باپ کو اپنے بیٹوں سے بے حد محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا باپ سے اتنی محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی باپ بیمار ہوتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا بیٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیتا ہے، اس کا بیٹا باہر ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے جاننے والے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ ابا جان کیسے ہیں، تو بیٹا یہ کہتا ہے کہ بس ان کے لیے دعا کرو، آخری وقت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سکون و عافیت کے ساتھ ان کو اس دنیا سے اپنے دوسری دنیا میں بلا لے، یعنی ان کی روح پرواز کر دے۔ لیکن اگر وہی بیٹا بیمار ہو، کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہو یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ اسی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو، باہر اس کا باپ انتظار کر رہا ہو، کوئی آ کر کے یہ پوچھتا ہو کہ بھائی جان یہ آپ کا بیٹا کیسا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، اگر اللہ تعالیٰ جان ہی لینا چاہتا ہے تو وہ میری جان لے لے، میرے بیٹے کی زندگی کو بخش دے۔ میرے دوستو، باپ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے، بے شک بیٹا اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت حسین بھی دو بیٹوں کے باپ تھے، جن دو بیٹوں نے شہادت پالی۔ میرے دوستو، اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہاں پر جو گھوڑا کھڑا ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ لوگوں نے گھوڑا لایا، پھر اس کے بعد کہا جو ادھر جو سفید چادر دکھ رہی ہے وہ چادر اٹھا کر کے لاؤ۔ جب لوگوں نے چادر لایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے لوگو، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے یہ چادر کس کی ہے؟ یہ چادر میری ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جنہوں نے اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنا تھا، جو اپنے جسم اطہر پر اس چادر کو اوڑھا کرتی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ اس کے بعد پھر کہا کہ تلوار لے کر کے آؤ۔ جب لوگ تلوار لینے کے لیے گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی تلوار تھی۔ لوگوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تلوار تو ٹوٹی ہوئی ہے، آپ اس سے کیسے لڑیں گے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ٹوٹے ہوئے تلوار کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ تلوار کس کی ہے؟ یہ تلوار شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی میرے ابا جان کی تلوار ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کی طرف چل گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ ہمیں کہہ دیجئے، ہم آپ کو وہ چیز لا کر کے دیتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ وہ چیز ہے جسے لائی جاتی ہے، منگائی نہیں جاتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور ایک عمامہ، ایک پگڑی کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے لے کر کے آیا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے یہ عمامہ کس کا ہے؟ یہ پگڑی کس کی ہے؟ یہ عمامہ، یہ پگڑی میرے نانا جان سید کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پگڑی کو چوما، کبھی گالوں سے لگاتے ہیں، کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی پیشانی سے لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے سر میں لگا لیتے ہیں اور لگا کر کے میدان کربلا کی طرف کود پڑتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں مسلسل 3.5 گھنٹوں تک۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,20,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد آپ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے۔ لوگوں نے سوچا شاید کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہار مان لی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ہاتھ اوپر اٹھا کر کے یہ کہتے ہیں کہ لوگوں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم جنگ کو روک لیتے ہیں، اب ہم مقابلے کو روک لیتے ہیں، تم بھی عصر کی نماز پڑھو، میں بھی عصر کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن دشمن اسلام یہ کہتے ہیں کہ تم پڑھو نماز، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں،
तुम देख रहे हो कि मैं खून से लथपथ हो गया हूँ, मेरे कपड़े लथपथ हो गए हैं, मैं लहूलुहान हो गया हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, मैं उससे अपने कपड़े को धो लूंगा, अपने जिस्म को पाक कर लूंगा, वजू कर लूंगा, उसके बाद नमाज पढ़ूंगा। लेकिन उन दुश्मनों ने, उन नालायकों ने, उन खबीशों ने पानी देने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान शरीफ की उस आयत की तरफ नजर फेरी, फइल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, कि जब तुम पाक पानी ना पाओ, जब तुम पानी ना पाओ, जब तुम्हें पानी नसीब ना हो, तो तुम उस वक्त पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। चुनांचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया। उसके बाद आप नमाज के लिए खड़े हो गए और अल्लाहु अकबर कहकर के हाथ बांध लिया। आपने सना पढ़ी, किरात की, उसके बाद आपने रुकू भी किया, क़ौमा भी किया। जब सजदे में गए तो दुश्मनान इस्लाम ने ये कहा कि ये मौका गनीमत है, इसको हाथ से ना जाने दिया जाए तो बेहतर है। आप सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे कि अचानक एक दुश्मन दोनों हाथ में दो तलवार लेकर के आता है और आपके दोनों मोंडे पर इस तरह मारता है कि आपके दोनों हाथ अलग हो जाते हैं, कट के गिर जाते हैं। उसके बाद फिर एक और दुश्मन नालायक एक लोहे से उनके सर पर वार करते हैं और आप चित लेट जाते हैं। उसके बाद एक शिमर या शुमर नाम के दुश्मन हैं, दुश्मन इस्लाम हैं, वो आते हैं और आपके गले को काट कर सर को धड़ से अलग कर देते हैं। इतने पर बस नहीं करता, वो खबीस हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर चढ़ जाते हैं और अपनी तलवार की नोक पर आपके गर्दन को लगा देते हैं और ये कहते हैं कि लोगों देखो, हजरत हुसैन हार गए और हम लोग जीत गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबिदीन जो पीछे खड़े थे, उन्होंने कहा कि ए शिमर, तुम जीते नहीं बल्कि तुम हार गए हो। मेरे अब्बा जब जिंदा थे तब भी उनका सर ऊंचा था और आज शहादत पाली और आज भी उनका सर ऊंचा है। तुम हार गए, मेरा अब्बा जीत गया। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि हुसैनियों को बसाना हुसैन जानते हैं, हुसैनियों को बसाना हुसैन जानते हैं, यजीदियों को मिटाना हुसैन जानते हैं। ये दुश्मनों ने भी बोला कि दीन की खातिर, ये दुश्मनों ने भी बोला कि दीन की खातिर खुद अपना कुंबा लुटाना हुसैन जानते हैं। अगरचे सर है तलवार की नोक पर रब का कलाम सुनाना हुसैन जानते हैं। मेरे दोस्तों, मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पर अपना मौजू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और HMM मंजूर अहमद नोमानी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।